کیا آپ اپنی 6 سال کی بیٹی ایک 50 سال کے آدمی کو دیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ایل موزز، اور آج ہم اس سوال پہ نظر ڈالیں گے کہ کیا نبی محمد نے ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی؟ کیا نبی محمد نے واقعی ایسا کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پہ قرآن کی مدد سے نظر ڈالیں، میں چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ہمارے علماء کی میجورٹی کیا کہتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صحیح احادیث صاف کہتی ہیں کہ نکاح کے وقت میں حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ غامدی صاحب اور دوسروں کا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی غلط ہے۔ مولانا طارق مسعود کہتے ہیں 6 سال کی بچی سے نکاح، 9 سال کی عمر میں بیوی کا رشتہ بنانا اس زمانے میں ایک عام بات تھی۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کہتے ہیں یہ عمل پیڈوفیلیا کی ٹینڈنسیز کو نہیں دکھاتا اور آبجیکٹیولی امورل نہیں ہے، اس سوسائٹی میں یہ چیز ایکسیپٹیبل تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کوئی بھی لڑکی میچورٹی کے بعد شادی کے لیے میڈیکلی طور پہ ریڈی ہے، اسی لیے نبی نے شادی تو 6 سال کی لڑکی سے کی، لیکن اس کے 9 سال کے ہونے تک کا ویٹ کیا، جو کہ ایک صحیح بات تھی۔ یہ تھی ان علماء کی رائے۔ اس بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا ہم سب اس چیز کو سمجھ لیں کہ نبی محمد صرف اور صرف قرآن کی مدد سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اگر وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلے نہیں کرتے تو نبی نہیں رہتے۔ قرآن نے نبی محمد کو حکم دیا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دو میں صرف اور صرف اس کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی خدا سے کی جاتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اسی کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم، اور ان کے درمیان فیصلہ اس سے کرو جو خدا نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کو فالو مت کرو۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے تجھ پر یہ کتاب بھیجی سچ کے ساتھ تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکو اس کے مطابق جو تمہیں خدا نے دکھایا ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں نبی محمد نے صرف ان سے شادی کی ہوگی جن کو قرآن نے الاؤڈ کیا۔ اگر نبی محمد کسی بھی ایسے شخص سے شادی کرتے جس کے ساتھ شادی سے قرآن نے منع کیا تو وہ اپنے ہی دیے ہوئے قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، نکاح ایک میثاق ہے، ایک کووننٹ، ایک سوچا سمجھا ہوا فیصلہ، سنجیدہ امر۔ پہلی آیا جو ہم دیکھیں گے وہ طلاق کے پس منظر میں آئی ہے، اور یہاں پہ یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم لوگوں نے ان سے، یہاں پہ یہ ان نساء ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوئے تھے، کہ تم لوگوں نے ان سے ایک سنجیدہ معاہدہ کیا تھا، ایک سنجیدہ معاہدہ، میثاقًا غلیظا۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن کے مطابق نکاح، کانٹریکٹ، صرف اور صرف میچور لوگوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھ کر ایک معاہدے کے اندر حصے دار بنتے ہیں، جیسا کہ ہم قرآن میں پاتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یتامہ کو ٹیسٹ کرو جب تک کہ وہ نکاح کی ایج تک نہ پہنچ جائیں، اور اگر تم ان میں رشدن پاؤ، یعنی کہ سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تفریق پاؤ، تو آگے آیا کنٹینیو کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ آیا اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ نکاح ان لوگوں کے لیے ہے جب ان کے پاس اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت آ چکی ہو۔ تو ان دونوں آیتوں کا ٹیک اوے کیا تھا؟ سنجیدہ معاہدے، کووننٹس، اگریمنٹس ان لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جو فزیکلی یعنی کہ جسمانی اور انٹلیکچولی یعنی کہ عقلی طور پر میچور ہیں، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، وہ جان بوجھ کے اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو یوز کر کے نکاح کی رسپانسبلٹیز کو اٹھانے کے لیے راضی ہوں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ بچے نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن کے مطابق ہر نفس کا ایک پارٹنر ہے، ایک زوج ہے، ایک شراکت دار ہے جو اس کے لیے سکون پرووائڈ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہ ہے وہ ذات جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ایک سنگل نفس سے، اور اس میں سے اس نے اس کا زوج پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون پا سکے۔ زوج کا مطلب بیوی نہیں، زوج کا مطلب شوہر نہیں، زوج کا مطلب شراکت دار ہے، ایک وہ شراکت دار جس کے ساتھ آپ ایک برابری کے پلے پر رہ سکیں اور اس کی کمپنی سے سکون پا سکیں۔ ایک اور آیت میں خدا کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ خدا کی آیتوں یعنی کہ اس کے سائنس میں سے ایک بات ہے کہ اس نے تم لوگوں کے لیے تم لوگوں میں سے تمہارے پارٹنرز ازواج پیدا کیے تاکہ تم لوگ ان میں سکون کو پا سکو۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ حقیقی سکون انسان کو اپنے زوج سے ملتا ہے۔ زوج اس کا وہ شراکت دار ہے جس کے ساتھ وہ عقلی، روحانی اور جسمانی طور پہ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ رشتہ یعنی زواج کا رشتہ ایک مساوت کا رشتہ ہے، یہ صرف اور صرف ایک جنسی عمل کی بات نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ ازواج 6 سال کے بچے نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن کے اندر نساء کا مطلب چھوٹی لڑکیاں نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ تم سے محید کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کو عام طور پہ ہم پیریڈز کہتے ہیں۔ قل کہہ دو وہ ایک تکلیف ہے، لہٰذا ان نساء سے جو کہ اس حالت میں ہو دور رہو۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں نساء یہاں پہ قرآن کے مطابق کلیئرلی وہ لوگ ہیں کہ جن کو محید آتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ حتیٰ کہ اگر ہم نساء کا مطلب عورتیں ہی لیں، حالانکہ قرآن کے اندر نساء کا مطلب بہت وسیع سینس میں آیا ہے، یہ بات واضح ہے کہ نساء کسی بھی طریقے سے ایک 6 سال کی بچی نہیں ہے کہ جس کو ابھی تک حید نہیں آئے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن کے اندر نساء بالغ لوگ ہیں، بالغ، میچور، گرون اپ پیپل، بچے نہیں۔ اب تک کی سمری کرتے ہیں۔ نکاح ایک سنجیدہ معاہدہ ہے۔ نکاح 2 ایسی پارٹیز چاہتا ہے جو جسمانی، روحانی اور عقلی طور پر میچور ہوں، وہ اپنے فیصلے خود سمجھ کے ساتھ کر سکیں۔ نساء قرآن کے اندر گرون اپ پیپل ہیں، بالغین ہیں، بچیاں نہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں اب تک ہم نے ایک بھی ایسی آیا قرآن میں نہیں پائی جو نبی محمد کو یہ کہے کہ جاؤ اور جا کے ایک 6 سال کی یا 9 سال کی بچی سے نکاح کرو۔ اب ہم اس آیا پہ نظر ڈالیں گے کہ جس کے مطابق بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ بچوں کے ساتھ نکاح الاؤڈ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ آیا پڑھیں، ہمیں اس آیا کے سیاق یعنی کہ کانٹیکسٹ میں یہ بات کلیئرلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیا شادی کے لیے عورتوں کی کوالٹیز کو نہیں بیان کر رہی ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ کن کے ساتھ تمہاری شادی الاؤڈ ہے، بلکہ جن نساء کے ساتھ نکاح پہلے سے ہو چکے ہیں ان سے طلاق کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس آیا کو پڑھتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو اپنے حید سے مایوس ہو چکی ہیں، اور آگے جا کے آیا کہتی ہے وَاللَّائِي لَمْ يَحِدْنَ، اور وہ عورتیں، وہ نساء جن کو حید نہیں آئے۔ میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اس آیا کے پہلے پارٹ میں ان نساء کی بات کی کہ جو اپنے ماہانہ ایام، اگر ہم اس کو فی الحال ایسے ہی لے کے چلیں، سے مایوس ہو چکی ہیں، یا وہ عورتیں، وہ نساء جن کو اب حیض نہیں آئے۔ یہاں پہ کہیں بھی ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ یہ بات میں تیسری دفعہ دہرانا چاہوں گا، یہ آیا طلاق کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، یعنی کہ وہ نساء جو کہ پہلے کے پوائنٹس کے مطابق نکاح کے لیے قابل ہیں، اگر ان نساء سے طلاق کرنا چاہو تو ان نساء میں سے تم ایسی کچھ نساء کو پا سکتے ہو کہ جو یا تو اپنے حید سے مایوس ہو چکی ہیں یا ان کو ابھی تک نہیں آئے۔ تو اس آیا کے ٹیک اوے یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت وہ نساء جن کے ساتھ نکاح الاؤڈ ہے محید کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس آیا میں کسی بھی طریقے سے بچوں سے شادی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم ان 5 پوائنٹس کو جمع کریں تاکہ ہم اب تک کی بات کی سمری کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 1، نکاح کرنا ایک سنجیدہ معاہدہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2،
نکاح صرف اور صرف جسمانی اور عقلی طور پہ سمجھدار لوگوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، زواج کا مقصد ایک ایسا زوج یا پارٹنر فائنڈ کرنا ہے جس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر آپ سکون پا سکیں، پرسکون زندگی گزار سکیں۔ پوائنٹ نمبر 4، نساء بالغین ہے، بچیاں نہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، طلاق کے وقت کچھ نساء ہو سکتا ہے کہ محید کی حالت میں نہ ہوں۔ کیا ایک چھوٹی بچی 6 سال کی یہ کنڈیشنز پوری کرتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، 6 سال کی بچی نہیں جانتی کہ سنجیدہ معاہدے جو زندگی بھر کے لیے لاگو ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، 6 سال کی بچی نہ ہی عقلی طور پہ نہ ہی جسمانی طور پر اپنی فری ول، اپنی کنسنٹ، اپنی مرضی سے اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری اٹھا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، 6 سال کی بچی کسی بھی بڑے انسان کے لیے ایک برابری کی بنیاد پہ اس کی زندگی کی شراکت دار نہیں بن سکتی۔ پوائنٹ نمبر 4، 6 سال کی بچی نساء نہیں ہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کیونکہ ایک 6 سال کی بچی نساء نہیں ہے جس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لہذا 65(4) کی آیا اس پہ لاگو نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ نبی محمد نے ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ ذاتی طور پر میں نبی محمد کے خلاف اس سے بڑی کوئی بھی توہین نہیں جانتا کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہی قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی ان کے شان میں گستاخی میں نہیں جانتا اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ کچھ اعتراضوں کے جواب بھی دے دوں تاکہ ایک حجت پوری ہو جائے۔ سوال: مگر صحیح بخاری کی حدیث صاف کہتی ہے کہ حضرت عائشہ 6 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہوا۔ جواب: قرآن کے مطابق نبی محمد کو ایک بچے سے شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اگر انہوں نے ایسے کیا ہوتا تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ اپنے ہی قرآن کے خلاف کام کر رہے ہوتے۔ سوال: 1400 سال سے سارے علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی محمد نے 6 سال کی بچی سے شادی کی۔ جواب: علماء کے اندر اس چیز پہ اختلاف ہے۔ کچھ اور ایسی احادیث اور تاریخ ہیں کہ جن کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر ان کے نکاح کے وقت پہ 15 سے 28 سال کے بیچ میں تھی۔ سوال: 65(4) کی آیا چھوٹی بچیوں کی ہی بات کرتی ہے؟ جواب: نہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، لم یحدنا کا مطلب اس کے کانٹیکس سے کلیئر ہے۔ وہ نساء یعنی کہ وہ بالغین، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، اگر وہ طلاق کے موقع پر حیض کی حالت میں نہ ہو، یہ ہے وہ حالت جس کے بارے میں یہ آیا بات کرتی ہے۔ اور یہ بات میں دوبارہ سے یاد دلاتا ہوا جاؤں، یہ آیا نکاح کے لیے نہیں ہے بلکہ ان نساء کے لیے ہے جو پہلے سے نکاح کی حالت میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان نساء بالغین میں سے کوئی ایسی نساء ہو جو حالت محید میں ہو۔ سوال: آپ اسلام قرآن کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ جواب: جی نہیں، میں صرف قرآن کی آیتوں سے نکاح کی شرطیں دکھا رہا ہوں، وہ شرطیں جو صرف اور صرف گرون اپس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ کیا آپ مسلم ہیں؟ کیا آپ نے ابھی تک کی ویڈیو سنی؟ اب میں الموزس آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کیا ایک 6 سال کی بچی جنسی عمل کے لیے کنسنٹ اجازت دے سکتی ہے؟ تقلیدی اسلام میں ایک 6 سال کی بچی پہ نماز تک فرض نہیں ہے، روزے تک فرض نہیں ہے، کیا وہ شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ یہ قرآن سب لوگوں اور سب زمانوں کے لیے ہے؟ کیا آپ نبی محمد سے محبت نہیں کرتے؟ کیا نبی محمد نے اپنے ہی قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ اب میں آپ سے وہی سوال پوچھتا ہوں جس سے میں نے یہ ویڈیو شروع کی تھی۔ کیا آپ اپنی 6 سال کی بیٹی کو ایک 50 سال کے آدمی کے نکاح میں دیں گے؟ اگر نہیں تو خدا کے نبی پر یہ الزام لگانا بند کیجیے۔ نبی محمد کی شان میں یہ توہین اور گستاخی نہ کریں۔